رب زدني علما. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وصلي وسلم على حبيبنا المجتبى وعلى آله وصحبه نجوم الهدى وقادة التقى. اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. اما بعد، بزرگان محترم، عزیز دوستو، آج رجب کی تقریباً 5ویں تاریخ ہے. رجب المرجب کا مہینہ شروع ہو چکا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کا مہینہ شروع ہوتا تو یہ دعائیں کرتے ہیں: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. رجب کی آمد، یہ رمضان المبارک کی آمد کی خوشخبری ہے. اللہ کے رسول دعا فرماتے ہیں کہ اے اللہ ہمارے رجب و شعبان میں برکت نصیب فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے. گویا کہ رمضان کی ایک بہت بڑی عبادات کا ثواب ملتا ہے، بہت بڑی حیثیت ہے اللہ میاں کے یہاں. اس کے ایک عمل کا ثواب 70 گنا تو ملتا ہی ملتا ہے، اور اللہ جو بھی چاہے وہ دے سکتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی دعائیں کرتے تھے. اس مہینے کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی زندگی بڑی قربانیاں والی زندگی تھی. تو آپ پر جب بہت زیادہ حالات آئے تو آپ کو معراج کرائی گئی تھی. معراج کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو جسم مع روح، آپ کے بدن اطہر کے ساتھ آسمانوں پر اور 7 آسمانوں سے اوپر، جہاں عرش ہے، سدرۃ المنتہا ہے، اور سدرۃ المنتہا کے آگے حضرت حق جل مجدہ کا جلوہ، اللہ تعالیٰ وہاں کا ملاقات ہوئی، وہاں لے جایا گیا آپ کو. اصل بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے بارے میں انشاءاللہ 1-2 ہفتے میں کچھ باتیں ہوتی رہے گی. اصل میں یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکی زندگی میں آپ نے جو دعوت دی تو بڑے حالات آئے آپ پر. ایسے ایسے حالات اپنوں نے بھی ستایا، جو اپنے پہلے آپ کو صادق الوعد الامین کہتے تھے کہ آپ سچے وعدے والے اور امانت دار ہیں. انہوں نے ہی آپ کی دعوت کو ٹھکرائی، قسم قسم کی تکلیفیں دی مشرکین مکہ نے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مشورہ کیا بائیکاٹ کا، سوشل بائیکاٹ کا. سوشل بائیکاٹ کا مطلب کیا ہے کہ یہ مشورہ ہوا کہ ان سے ہم کسی قسم کی لین دین نہ کریں،
سوشل بائیکاٹ ان سے نہ اپنے لڑکوں اپنی لڑکیوں کو بیاہ ہیں، ان کے ساتھ کوئی بات چیت نہ کرے وغیرہ وغیرہ، کھانا پینے کا معاملہ بھی نہ کرے. اور اس سوشل بائیکاٹ میں پورا ان کے انہوں نے عمل کیا، اور باقاعدہ ایک جگہ ایک مقام ہے محسب جس کو کہتے ہیں تحسیب، وہاں پر بیٹھ کر مشرکین نے باقاعدہ ایک حلف نامہ لکھا تھا، اور کعبۃ اللہ کے دروازے پر وہ لٹکا دیا گیا تھا کہ ان کا اس انداز سے سوشل بائیکاٹ ہوگا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان والے، آپ کے اوپر ایمان لانے والے تمام کے تمام ایک وادی میں، جس کو شعب ابی طالب کہتے ہیں، دو پہاڑوں کے درمیان ایک وادی میں گر گئے. اور مشرکین مکہ ہر قسم سے چوکیداری کرتے تھے کہ کوئی تو ان کے پاس کچھ لے نہیں جا رہا ہے. حتیٰ کہ ایک موقع پر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے کچھ رشتہ داروں نے آپ کو کچھ بھیجنا چاہا تو اس کو بھی روک لیا گیا. کسی قسم کی اس میں بڑی قسم کی تکلیف ہوئی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں بھی محنت کرنے لگے. 3 سال تک یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر حالات آئے. آپ نے ایک دن خبر دے دی چچا جان کو اور دوسرے مشرکین کو بھی کہ دیکھیے تمہارا جو حلف نامہ ہے اس کو تو دیمک نے ادھئی نے کھا لیا ہے، جو کعبۃ تم جا کر دیکھو، اور اس میں صرف جہاں بسم اللہ کا نام لکھا ہوا ہے وہی جگہ باقی ہے. انہوں نے دیکھا، واقعتاً جا کر دیکھا تو دیمک کھا چکی تھی، اور یہ سوشل بائیکاٹ ختم ہو گیا. یہ حالات تھے ہی. اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور حالات آئے. کیا حالات آئے؟ آپ کے چچا جان کا اور آپ کی وفا شعار، آپ کی ہر دم ساتھ دینے والی زوجہ محترمہ ام المؤمنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ، ان دونوں کا اس سال میں انتقال ہو گیا، جس کو عام الحزن یعنی غموں کا سال کہتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سے پہلے کیا ہوا؟ اس سے پہلے یہ ہوا کہ جب شعب ابی طالب میں آپ گرے ہوئے تھے، اس کے بعد جب یہ ہوا تو آپ نے کہا چلو دیکھیے اگر یہاں کے لوگ نہیں مانتے تو ہم دوسری جگہ جا کر دعوت دیتے ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان چچا جان اور حضرت خدیجہ کے انتقال سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے، طائف گئے. طائف میں 3 بھائی تھے اور تینوں کو ماننے والے الگ الگ برادری تھی مکمل. ان کے سامنے دعوت بھیجی، دعوت دی ہر ایک کو. تو پہلے 2 نے تو بہت کھردرا جواب دیا. کسی نے یہ کہا کہ تمہیں اللہ کے علاوہ کوئی اور، اللہ کو تمہارے علاوہ کوئی اور ملا نہیں. کسی نے یہ کہا دوسرے بھائی نے کہ میں تم سے بات کرنا نہیں چاہتا. تیسرے بھائی نے ذرا محتاط جواب دیا. اس نے یہ جواب دیا کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو آپ کے ساتھ بات کرنا بے ادبی ہے، آپ کی بے حرمتی کرنا وغیرہ وغیرہ. اور اگر اللہ کے نبی آپ نہیں ہیں تو آپ سے بات کرنے کا کوئی مطلب نہیں، میں بات نہیں کرنا چاہتا. مطلب یہ ہے کہ تھوڑا روکھا جواب تھا، لیکن اس نے ایسا جواب تو نہیں دیا. وہاں سے نکلے اور طائف والوں نے جو اپنے چھوکروں اور اوباشوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھروں کی بارش برسائی گئی. آپ کے جسد اطہر کو لہو لہان کیا گیا. 2 طرف مشرکین اور ان کے بچے اور ان کے اوباش قسم کے لوگ کھڑے تھے. آپ نکل رہے تھے اور آپ کو مار رہے تھے. آپ نے اپنا لہو زمین پر گرنے نہیں دیا، لہو لہان ہو گئے. اور لہو لہان ہونے کے بعد
ہوا یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں آ کر ٹھہرے. جو باغ میں آ کر ٹھہرے ہیں وہاں آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں اور اپنی عاجزی کا اور اپنی بندگی کا اعتراف کرتے ہیں. دعا کرتے ہیں اللہ کے سامنے، اللہم انی اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس انت ارحم الراحمین انت رب المستضعفین الی من تکلنی الی عدو یتہجمنی ام الی قریب ملکتہ امری ان لم تکن ساخطا علی فلا ابالی غیر ان عافیتک ہی اوسع لی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی عاجزانہ یہ دعا کی، اے اللہ میں تیرے سامنے اپنے طاقت کی کمزوری کی شکایت کرتا ہوں اور میرے پاس ہیلے اور تدبیر کم ہے اس کی شکایت کرتا ہوں، لوگوں کے سامنے بے وقت ہونے کی شکایت کرتا ہوں، لوگ میری بات نہیں مانتے. آپ تو ارحم الراحمین ہے، آپ تو کمزوروں کی اٹھانے والے ہیں، ان کا رب اور پالنہار ہے. الی من تکلنی، کن کے حوالے آپ کرو گے؟ اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ اے اللہ کے رسول، اللہ تم کن کے حوالے مجھے کرو گے؟ دشمن کے حوالے جو مجھ پر پورا غلبہ پا کر جو چاہے کرے، او الی عدو ملکتہ امری، یا کسی ایسے دشمن کو جس کو تم میرا مالک بنا دو. ان لم تکن ساخطا علی، اے اللہ چاہے جو بھی حالت ہو آپ مجھ سے ناراض نہیں ہیں تو مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں. ان لم تکن ساخطا علی فلا ابالی غیر ان عافیتک ہی اوسع لی، مگر آپ کی طرف سے جو عافیت ملے یہ میرے لیے بہت ہی زیادہ وسیع ہے، بہت ہی زیادہ کافی ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعائیں کی اور اس اس باغ کے اندر، اس کے بعد کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلم شریف کی ایک روایت ہے جس میں یہ ہے کہ کسی نے پوچھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، مولانا آواز ہو چکا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ غزوہ احد سے سخت دین تم پر آیا؟ اللہ کے رسول آپ پر غزوہ احد سے زیادہ کوئی سخت دین آیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لقد لقیت من قومک ما لقیت، مجھے تمہاری قوم کی جانب سے جو تکلیف اور مصیبت پہنچی بہت پہنچی. حضرت عائشہ کو جواب دے رہے ہیں، اذ ارست نفسی علی ابن عبدی علیہ ابن عبد کلال فلم یجبنی الی ما اردت، جب میں نے اپنے آپ کو طائف کے سردار ابن علی ابن عبدیہ لیل کے ابن عبدیہ لیل کے سامنے پیش کیا، اس نے میری بات کا جواب تو نہیں دیا. میں وہاں سے نکلا غمزدہ ہو کر اور مجھے قرن الثعالب میں تکلیف ہوئی، ارے راحت ملی. دیکھیے نبی کتنے محتاط انداز میں بات کر رہے ہیں. آپ یہ نہیں کہہ رہے کہ مجھے نوباشوں نے مارا، پتھر سے سنگسار کیا دونوں طرف مجھے کھڑے رہ کر. آپ نے کہا جو پہنچی قرن الثعالب میں پہنچا. جب وہاں میں نے اپنا سر آسمانوں کی طرف اٹھایا، فَإِذَا أَنَا بِسَحَابَةٍ قَدْ أَظَلَّتْنِي، اس وادی میں اس باغ کے قریب ایک بادل دیکھا جو میرے اوپر سایہ کر رہا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فَنَظَرْتُ فَإِذَا هِيَ فِيهَا جِبْرَئِيل، میں نے دیکھا تو اس میں حضرت جبرائیل امین موجود تھے. فنادانی، اور مجھے پکارا اور کہا، ان اللہ قد سمع قول قومک لک، اللہ نے تیری قوم کا جو جواب ہے وہ سن لیا، دیکھ لیا ہے. اللہ نے تیری قوم کا جو جواب ہے، جو تم نے ان کو دعوت دی ہے اور انہوں نے تمہارے سامنے جو بدسلوکی کی ہے وہ سن لی ہیں. وما ردوا علیک، اور جو انہوں نے جواب دیا، وقد بعث الیک ملک الجبال لتأمرہ بما شئت فیہم،
اللہ نے میرے ساتھ فرشتوں کے پہاڑوں کے فرشتوں کو بھیجا ہے، ایسے فرشتے کو بھیجا ہے جس کی ذمہ داری پہاڑوں کو سنبھالنا ہے، اس پر فرشتے کو اللہ نے بھیجا ہے اور کہا کہ تم ان مشرکین کے بارے میں، طائف کے مشرکین کے بارے میں جو چاہیں وہ ان کو حکم کرو۔ فنادانی ملک الجمال فسلم علی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو پہاڑوں کا فرشتہ تھا اس نے مجھے پکارا اور سلام کیا، اس نے مجھے سلام کیا۔ ثم قال یا محمد، پھر کہا کہ محمد، فقال ذلك فیما شئت، تم ان کے بارے میں جو چاہے وہ کہو، ان طائف کے تمہارے بے ادبی کرنے والوں کے بارے میں جو چاہے تم حکم کرو۔ ان شئت ان اطبق علیہم الاخشبین، اگر تم چاہو تو ان کے اوپر یہ دو پہاڑوں کے درمیان آبادی ہوگی، ان دو پہاڑوں کو میں ملا دوں تاکہ یہ اس میں سارے کے سارے کچل جائیں، سارے کے سارے اس میں ہلاک ہو جائیں۔ اگر آپ چاہیں تو میں یہ کر سکتا ہوں کہ ان دونوں پہاڑوں کو ملا دوں۔ آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا، دیکھیے آج کل کا کوئی ہوتا، کوئی ایک معمولی سے لیڈر کے اوپر کوئی پتھر پھینک دیتا ہے یا جوتا پھینک دیتا ہے تو اس کو، اس کے خاندانوں کو تباہ کر دیا جاتا ہے، اس کے گھروں کو ویران کیا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کرنے والی پوری قوم کے بارے میں اللہ میاں آپ کو یہ فرشتے کے ذریعے گویا کہ فرشتہ کہتا ہے کہ اگر آپ چاہے تو یہ پوری قوم کو میں ایسے چپٹ کر کے رکھ دوں، سینڈوچ بنا کر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت میں کوئی کیا جواب دیا وہ دیکھیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بل ارجو، ایک روایت میں بھی ہے ان قومی لا یعلمون، اللہم اغفر لقومی انہم لا یعلمون، اے اللہ میری اس قوم کی تو بخش دے، تو معاف کر دے، وہ تو جانتے نہیں ہیں، وہ میرے مرتبے کو پہچانتے نہیں ہیں، میری دعوت کے مقام کو جانتے نہیں ہیں، تو ان کو بخش دے۔ تو اس میں اللہ کے رسول نے کیا فرمایا فرشتے کو؟ بل ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ لا یشرک بہ شیئا، ارے کوئی حرج نہیں اگر یہ ایمان نہیں لاتے ہیں، اگر یہ ایمان نہیں لاتے ہیں تو اللہ ان کی پشتوں سے، اللہ ان کی نسلوں میں سے ایسے لوگ پیدا کریں گے جو ایمان لائیں گے، اللہ کو پہچاننے والے ہوں۔ کتنے نبی صبر کرنے والے، دیکھیے ہم پر تو معمولی حالات آ جائے ہم رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غزوہ احد میں کتنی تکلیف پہنچی تھی، اور اماں جان ام المؤمنین یہ پوچھ رہی ہیں کہ احد سے زیادہ کبھی تکلیف پہنچی ہے؟ تو آپ کہتے ہیں حالانکہ احد میں آپ کے دندانی مبارک شہید ہو گئے تھے، آپ کے سر کے اوپر تلوار لگ گئی تھی اور اس کو کھینچی گئی تھی اور اس سے فوارے اٹھے تھے، آپ کے بدن اطہر کو لہو لہان کیا گیا تھا، حضرت طلحہ آپ کے لیے ایک ڈھال بن گئے تھے، اور 70 سے زیادہ وار اپنے اوپر لیے تھے حضرت طلحہ نے۔ اتنی زیادہ آپ کا غزوہ احد میں اس سے زیادہ کوئی تکلیف پہنچی ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس واقعے کو ذکر کرتے ہیں، اور اس میں اللہ کے رسول کیا دعا کرتے ہیں، میں نے آپ کے سامنے وہ دعا پیش کی کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ عاجزی کرتے ہوئے دعا کرتے ہیں کہ اللہم اغفر لقومی فانہم لا یعلمون، اور اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں اپنے ضعف کی اور اپنے عاجزی کی اور اپنی طرف سے بندگی کا اظہار کرتے ہیں، کہتے ہیں ان لم تکن ساخطا علی، اگر تو اے اللہ تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، فلا ابالی، تیری طرف سے صرف البتہ ایسا نہیں کہ حالات آئے، تو اگر عافیت دے تو یہ میرے لیے بہت ہی زیادہ کافی۔ عزیز و دوستو، ہوا یہ کہ اللہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا اور اس صبر کی برکت سے، اللہ نے اللہ کے رسول کی دعا اور صبر کی برکت سے اہل طائف کو ایمان بھی دیا، اور اہل طائف کا دنیا کے اندر ایمان کو، اسلام کو پھیلانے میں بڑا کردار رہا ہے۔ ہمارے محمد یوسف اور حجاج بن یوسف جو تھا، محمد یوسف بن یوسف کا بھائی حجاج بن یوسف اپنے زمانے کا بڑا ظالم تھا،
تابعین میں سے تھے ایسے، لیکن اس کی دور حکومت میں بڑے بڑے ایسے نازیبا اور ایسے واقعات ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے۔ اس کی امت پر احسان ہے کہ ہماری یہ جو قرآن پاک میں زیر زبر اور نقطے وغیرہ لگے ہیں اس نے لگوائے، ورنہ پہلے جو مصحف عثمانی تھا وہ تو بالکل آپ کو پڑھنے مشکل ہو جاتا۔ میں نے مصحف عثمانی جو تھا اس کی ایک کاپی حضرت شیخ یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں دیکھی تھی میں نے، اس زمانے کی، وہ کسی جگہ میوزیم میں تھی، اس میوزیم سے کاپی کوئی نکال لایا تھا اور اس کی زیروکس دیکھی تھی میں نے، کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ دوسرا اس کا احسان ہم بر صغیر بلکہ یہ مشرق والوں پر مکہ کا یہ ہے کہ اس نے جب ایسے اسلام تو ہندوستان کے اندر سن 14 ہجری میں ایک صحابی یہاں بمبئی کے قریب وسئی کے قریب میں نالا سپارہ وغیرہ آئے ہوئے ہیں سن 14 ہی میں، لیکن عمومی طور پر جو اسلام آیا ہے ان کے بھتیجے محمد ابن قاسم، جو اس میں پنجاب کے سندھ کے راجہ داہر کے مظلمت ظلموں کو اور ہماری جو 2 ماں بہنوں کو قید کیا تھا ان کو چھڑانے کے لیے جو بھیجا تھا، اور اس کے بعد جو اسلام کا یہاں پر 17 سال کی عمر میں ان کا بھتیجا یہاں آیا تھا راجہ داہر کو یہ کیا، اور اس کے بعد ہندوستان کے اندر عمومی طور پر اسلام کا پھیلاؤ ہوا۔ اور اس زمانے میں جو متحدہ سندھ تھا اس کی سرحدیں ہمارے بھروچ تک ملتی ہیں، یہ بھروچ بھی چونکہ ساحلی کنارہ ہے تو بھروچ بھی ساحلی کنارے میں آ جاتا ہے۔ تو عزیز و دوستو، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو حالات آئے ان کو معراج سے پہلے اس کو یہاں میں بیان کرنے کے لیے اتنی بات کی ہے، اور مزید جو باتیں ہیں انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آئندہ ہفتے میں کی جائے گی، اور پھر معراج کے واقعہ اور اس کے اندر کیا کیا ہوا وہ تمام انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت ہے اور اس کے اوپر خود کو بھی عمل کرنے کی اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔